اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین محترم، شخصیت کی اجنبیت اپنی جگہ، لیکن کم از کم سلسلہ کلام سے اس اعتبار سے اجنبیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ موضوع سخن کیا ہے، تاکہ ذہن اس حوالے سے سماعتوں کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ تو بظاہر جن الفاظ کے گرد میری یہ گفتگو، جن کو محور بنا کر یہ بیان ہوگا، وہ ہے انسان کا مثالی معاشرہ، آئیڈیل سوسائٹی۔ اور آغاز کلام اس سوال سے کہ آیا تطہیر ہم میں سے بچے کے ذہنوں میں محفوظ بطفیل مجلس معنی و مفہوم اور اس کے بہت سے پہلو ان سے ہم آشنا۔ اس میں ایک گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو گروہ بے مثل طہارت کا حامل ہے، ایسی طہارت کہ جس کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ کوئی حد ہے کہ اس مقام کے بعد یہ طہارت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر رشت دور اور ایسی طہارت جیسے طہارت کا حق ہے۔ اب بلاغت کلام کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی مخصوص صفت کے حامل شخصیتوں کا تذکرہ ہو تو خطابیہ لفظ ذہنوں کو خود بخود ادھر منتقل کرتا ہے۔ جب کسی مجمع کو میدان جنگ میں جانے کے لیے آمادہ کرنا ہو تو خطاب ہوگا اے جواں مردو، اے بہادرو، اور اس کے بعد بات کہی جائے گی۔ اگر سیاستدان ووٹ مانگنے آئے گا تو اے بھائیو، اے عزیزو، اے دوستو، اپنا اپنائیت و قربت کا اظہار ہو سکے۔ یہاں جس صفت کا ذکر ہے، طہارت، وہ اتنی بلند پایا ہے کہ آج تک بہت سے لوگوں کے لیے وہ طہارت ان کے نظام کا جز نہیں بن سکی۔ ذہن اس کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر قبول نہیں کر سکے۔ کہنے لگے کہ صاحب بظاہر ہر چند کے ہر برائی سے دوری کا ذکر ہے، لیکن اس سے عصمت نہیں یہ مانا جائے گا کہ وہ محفوظ ہیں۔ اب معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ فرق کیا ہے؟ معصوم وہ ہے جس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، کوئی خطا کا ارتکاب اس سے نہ ہو، اور محفوظ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی برائی کرنا چاہے تو اللہ اس کو روک لے۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ کوئی برائی سرزد نہیں ہوئی۔ اور اس کے لیے، اس طہارت کے بیان کے لیے جو خطابیہ لفظ ہے، توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں، یہ کہنا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے ایک خاص گھر کے رہنے والوں، تمہیں اللہ نے ہر
رجس سے دور کیا یا ہر رجس کو تم سے دور کیا. صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر رجس کو تم سے دور رکھا. ذکر ہے طہارت کا تو خطاب اہل بیت سے کیوں؟ غور فرمائیے کہ اہل بیت کا کوئی ربط نہیں بنتا طہارت سے، اور یہ خطاب معنوی اعتبار سے ایسا خطاب کہ دنیا میں کون سا فرد ہے جو اہل بیت نہیں ہے؟ انسان نہ صحیح، انسان کے ساتھ تمام حیوان لے لیجئے، ان کے لیے بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی رہائش کا، رہنے کا کوئی مقام بنایا ہے. کوئی ان کا گھر ہے، وہ آشیانہ ہو، وہ بل ہو، کوئی سوراخ ہو، کوئی دراڑ ہو، کسی نہ کسی جگہ پہ ہر شے رہتی ہے. انسان بھی اپنے مکان میں رہے، کرائے کے مکان میں رہے، غصب شدہ مکان میں رہے، کسی مکان میں بھی ہو، لیکن رہے گا کسی نہ کسی مکان میں. اور جب مکان میں رہتا ہے تو ہر فرد اہل بیت ہے، کسی نہ کسی گھر سے ربط ہے. اتنا عامیانہ لفظ اس گروہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس گروہ کی فضیلت وہ ہے کہ کوئی اس فضیلت میں حصے دار نہیں. طہارت بے مثل، خطاب اتنا معمولی. یہ خطاب مخصوص صرف پاکیزہ لوگوں سے تو نہیں، بیت والے، گھر والے تو وہ جو حالت کفر میں ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، خطا کار گنہگار بھی ہو سکتے ہیں. اگر اتنی عظمت والوں کا تذکرہ تھا تو کم از کم کوئی خطاب ہی بلند درجے کا ہوتا. بس جناب اس سوال پر ایک تو عمومی جواب ہے قرآن مجید کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے. عمومی مزاج یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے جو خطابات قرآن میں استعمال کیے ہیں ان کی 3 نوعیتیں ہیں. ایک خطابات تو وہ ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جہاں خطاب کے معنی و مفہوم ہم پر پوری طرح واضح نہیں، بلکہ واضح ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جن علامتی اشاروں کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا ہے وہ علامتی کیفیت ایسی ہے کہ جو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر لفظوں میں صفت بیان ہو سکتی تو اللہ جیسا قادر اپنے لفظوں سے سمجھاتا، لیکن ہمارے لفظوں میں رسول کی ان صفتوں کے بیان کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا. حد نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ کون سی صفات کا تذکرہ ہے. تو ایک تو خطاب یہ ہے جو اشاراتی ہے، علامتی ہے. دوسرا خطاب وہ ہے کہ جو منصب کا ذکر کر رہا ہے، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی سراج منیر کہا. یہ سب آپ کے وہ شعبے ہیں زندگی کے، وہ فرائض ہیں جن کی ادائیگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں. رسول، نبی، یہ ان کے سرکاری نام ہیں، سرکاری عہدہ ہے. بشیر، نذیر، سراج منیر، ہدایت کی منزل پر وہ چراغ کی طرح ہدایت دیتے ہیں. سراج منیر ہے، وہ بشارت دیتے ہیں جنت کی، وہ ڈراتے ہیں دوزخ کی آگ سے، اس لیے نذیر ہیں. یہ سب ان کے وہ سرکاری کام ہیں جو انہیں سر انجام دینے ہیں، اس کے حوالے سے نام ہے. اس کے بعد جب کبھی خاص طور پر رسول کو مخاطب کیا اللہ نے تو یہ خطابات تو وہ ہوئے کہ جو ان کی سرکاری حیثیت کا تعین کرتے ہیں، یا وہ خطابات ہیں کہ جن کے معنی و مفہوم کو عام زبانوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا. تیسری قسم وہ ہے کہ رسول کو 2 پہلی صورتیں ہیں. قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی تو جو پہلے سال جو اجزاء قرآن نازل ہوئے اس میں 2 صورتیں نازل ہوئیں. دونوں کے صورتوں کا نام ہی ان خطابات پہ مشتمل ہے کہ جو خطابات ان صورتوں میں دیے گئے ہیں. ایک سورہ مزمل اور ایک سورہ مدثر. اب مزمل کیا ہے؟ چادر اوڑھنے والا، کوئی چادر جو جسم کو ڈھانپ لے. اور مدثر ایسی چادر اوڑھنے والا کہ جو سردی کے موسم میں جسم کو حرارت فراہم کر سکے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ مزمل کے معنی ہے چادر اوڑھنے والا اور مدثر کے معنی ہے کملی اوڑھنے والا. اور شاید وہیں سے یہ اصطلاح ہمارے یہاں رائج ہوئی، کالی کملی والا
یا وہ کالا رنگ ہو یا کوئی رنگ ہو، بہرطور کملی سے جو نسبت دی گئی تو سورہ مدثر کے اس خطاب کے نتیجے میں۔ اب ذرا دیانتداری سے غور فرمائیے، آج تو ہمارے لیے بڑے محترم الفاظ ہیں، لیکن غور فرمائیے کہ یہ کیا خطابات ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا رسول، سلسلہ نبوت کا نقطہ اختتام، منزل کمال پہ پہنچی ہوئی ذات، وجہ تخلیق کائنات، اور اللہ جو قادر مطلق ہے۔ ہماری زبانوں کی کیا حیثیت ہے، ہمیں خود اپنی بنائی ہوئی زبان پر قدرت نہیں ہے، لیکن اس قادر مطلق کو ان زبانوں پر قدرت کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عام شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو خطابات کا ڈھیر لگا دیتا ہے، ایک سے ایک خوبصورت تشبیہیں اور استعارے اس کے خطابات کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کرنے جا رہا ہے، ابتدائے تبلیغ کی منزلیں ہیں، ابھی فریضہ سونپا گیا ہے، ابھی دیکھنا ہے کہ اس فریضے کے اندر وہ کیا کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس موقع پر تو ضرورت تھی کہ جتنی ستائش ہو سکے، جتنی تعریف ہو سکے، جس خوبصورت انداز میں مدح ہو سکے وہ کیا جائے۔ کہا جا رہا ہے اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے۔ کوئی صفت اس سے ظاہر ہی نہیں ہوتی، چادر اوڑھنے والا، کمبل اوڑھنے والا۔ بھئی چادر اور کمبل وہ چیز ہے کہ اگر عام موسم ہوگا تو مومن و کافر سب چادر بھی اوڑھیں گے، اور اگر سردی کا موسم ہوگا تو مومن و کافر سب کمبل بھی اوڑھیں گے۔ اس سے نہ کردار کی بلندی ظاہر ہوتی ہے، نہ ایمان کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے خطابات کیوں؟ جس طرح کا خطاب اہل بیت ہے ویسی خطاب مزمل اور مدثر ہے۔ تو اس کی جو عمومی وجہ ہے، وہ عمومی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ابھی جب میں یہاں دعوت دی جا رہی تھی تو بانی مجلس نے عذرائے محبت یہ پوچھا کہ جناب آپ کے نام کے ساتھ کچھ لاحقے سابقے ہوں گے؟ کیا ضرورت ہے ان لاحقوں سابقوں کی؟ اجنبی ہیں آپ یہاں پر، تو یہاں پر آپ کے تعارف کے لیے کچھ خوبصورت سے لفظ ہوں جس سے آپ کا صحیح تعارف ہو سکے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یوں تو آپ کے مقام اور حیثیت سے دنیا آگاہ نہیں ہے، اگر بھاری بھاری لفظ ساتھ لگائے جائیں گے تو چاہے حقیقت کچھ ہو، کچھ دیر کے لیے کم از کم دنیا سمجھے گی ہاں کوئی بڑا مقرر آ رہا ہے۔ یعنی میں چھوٹا تھا، مجھے بڑا کرنے کے لیے لفظوں کا سہارا لیا گیا، بڑے بڑے لفظ چنے جائیں، اس کے ذریعے سے مجھے بڑا کیا جائے۔ میرا قد کاٹ ایسا تھا کہ سوائے لفظوں کے اس کے اندر بڑے ہونے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے ہم نے بڑے بڑے لفظوں کے سہارے سے سجانے کی کوشش کی ہے۔ بعد میں چاہے پول کھل جائے اور حقیقت ظاہر ہو جائے، لیکن کچھ دیر کے لیے تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ میری عزت و مقام محتاج ہے بڑے بڑے لفظوں کی۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آج تک تم بڑائیاں دیتے ہو لفظوں کے ذریعے سے، ہم وہ شخصیتیں دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کوئی دنیا کا عام سے عام لفظ لے آؤ، ان کے ساتھ لگاؤ، لفظ باعزت ہو جائے گا۔ اب یہ مزمل، یہ مدثر، یہ اہل بیت سب کے ساتھ سنیے تو درود پڑھیے، زبان پہ آئے تو احساس ہو کہ ہاں مقدس لفظ آیا ہے، اس لفظ میں تو کچھ نہیں تھا، ان سے ملا تو یہ مقام بلند مل گیا۔ یہ ان کے عظمت کا تعارف کرانے کا ایک ذریعہ تھا کہ یہ محتاج نہیں ہے تمہارے لفظوں کے، تمہارے خطابات کے، یہ تو کوئی شے، کوئی بات ان سے نسبت پائے گی تو خود بخود عزت پا جائے گی۔ یہ تو ایک سبب ہے۔ اچھا یہ تو ایک سبب ہے، لیکن مجھے جس منزل کی طرف جانا ہے اس سے مناسبت رکھتے ہوئے ان میں سے ہر لفظ کے اپنے ایک خاص معنی ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ جو استعمال ہوئے ہیں ہر چند کے بڑے عمومی الفاظ ہیں، لیکن ہر لفظ اپنے لیے خصوصی معنی رکھتا ہے۔ میرے پیش نظر صرف لفظ اہل بیت ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے گھر والے،
اب وہ گھر کے ساتھ خصوصیت لگا دی گئی الف لام لگا کر کہ خاص گھر والے یا اس گھر والے، کسی گھر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ان کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اس وقت ان کو گھر والے کہہ کر کیوں متعارف کرایا جا رہا ہے؟ اس کی خصوصی وجہ، اس خطاب کی خصوصی وجہ، اس کے لیے ذرا سفر طویل بھی ہے، خشک بھی ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ صرف جو نتیجے تک پہنچنے کے لیے منطقی قضیے ہیں صرف ان کا ذکر کر سکوں، ورنہ ہر سطح اپنے طور پر وضاحت و تشریح کی طالب ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس وقت کی گفتگو میں۔ ایک سوال دوسرا، اور وہ یہ میں عرض کر دوں کہ یہ زحمتیں میں نہیں دوں گا آپ حضرات کو۔ اگر کسی کو نعرہ لگانا ہے، صلوات پڑھنی ہے، اپنے طور پہ آپ لوگ کرتے رہیے، میری طرف سے تقاضا نہیں ہوگا، گھبرائیے گا نہیں۔ ہاں، اب ایک اور سوال بظاہر غیر متعلق، سوال یہ ہے کہ نبوت اور امامت دونوں ہدایت کے دو نظام ہیں۔ نبوت ختم ہو گئی، اعلان ہوا کہ اختتام نبوت کی منزل آ گئی، اور بلا فصل امامت شروع ہو گئی، اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اب کسی اور کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، کم از کم ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیا امامت نبوت کے تسلسل کا نام ہے؟ یعنی نام بدل گیا، کام وہی جاری ہے۔ اگر نام بدل گیا ہے، کام وہی جاری ہے، تو نام بدلنے کا جواز کیا ہے؟ اگر امامت وہی کچھ ہے جو نبوت تھی، تو پھر نبوت کو ختم کرنے کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبوت جاری رہتی، آنے والے جتنے تھے وہ بھی نبی کہلاتے، وہی کام کرنا ہے نا۔ جی ہاں، کام وہی کرنا ہے، لیکن کس اعتبار سے وہی کام؟ اس لیے کہ کام ہے ہدایت کا، ہادی نبی بھی ہے، ہادی امام بھی ہے، لیکن ہدایت کی نوعیت میں واضح فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہو تو امامت کا جواز نہیں، اس انسٹیٹیوشن کا کوئی جواز نہیں بنتا جب ازل سے لے کے، یعنی ابتدائے آفرینش سے، ابتدائے انسانیت سے نبوت کا ایک نظام چلا آ رہا ہے، حضرت آدم سے شروع ہو کر خاتم تک نظام چلا آ رہا ہے، تو اب جو باقی دن تھے اس میں بھی یہ نظام چلتا رہتا۔ یہ جو امامت متعارف ہوئی اور اس نبوت کو ختم کر دیا گیا، تو اس امامت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پہلی تو ایک بات یہ عرض کر دوں کہ نبی کے لفظ کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں نبی اللہ، رسول کے ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں رسول اللہ۔ کیا امام کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں امام اللہ؟ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، تو اللہ کا امام؟ جی، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے، اسی کی طرف سے متعین ہوتا ہے، جیسے نبی وہ بھیجتا ہے، رسول وہ بھیجتا ہے، امام بھی وہی بناتا ہے، تو پھر اس امام کو بھی امام اللہ کہا جائے۔ لیکن نہ آج تک آپ نے سنا ہوگا، نہ کبھی کوئی کہتا ہے اور نہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جب کبھی نبی کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا کہ میں نے نبی بنا کے بھیجا، وہ ہے جو نبی کو مبعوث کرتا ہے۔ رسول کی بات آئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے بھیجا ہوا ہے، لیکن امام کے سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ بنانے کی حد تک تو ذمہ داری اس کی ہے، لیکن کس طرح بناتا ہے؟ سب سے پہلے امام بنے حضرت ابراہیم، تو حضرت ابراہیم کو امام بناتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اللہ کے امام ہو، بلکہ خطاب کیا ہوا؟ جعلک للناس اماما، تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا گیا ہے۔ اب یہ فرق کیا ہوا دونوں باتوں کا؟ دیکھیے، ہدایت یہ بھی ہے کہ راستہ بتا دیا جائے کہ فلاں جگہ جانے کا طریقہ کیا ہے،
کن کن راستوں سے گزرنا ہے، راستے کی دشواریاں کیا ہیں، راستے کی سہولتیں کیا ہیں، اس میں کہاں ٹریفک زیادہ ہوگی، کہاں رش کم ہوگا، یہ سب تفصیلات بتا کے کسی سے کہہ دیا جائے چلے جاؤ۔ اور ایک راستے پہ چلنے کی صورت یہ ہے کہ جہاں انگلی پکڑ کر یا ساتھ لے کر کہا جائے آئیے جہاں منزل پہ جانا ہے میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس لیے اگر معاشرے کے اس دین کے نزدیک اصل مقصد کسی بہترین معاشرے کا قیام ہو تو اب اس کے سامنے بنیادی کام صرف یہ نہیں ہوگا کہ افراد کی اصلاح کرتا رہے، افراد کی اصلاح صدیوں ہو چکی، اب جو نظام امامت قائم کیا گیا ہے وہ معاشرے کے قیام کے لیے کیا گیا ہے۔ جب نظام نبوت تھا تو رسول کی ذات کو کامل کردار بنا کے سامنے رکھا گیا کہ اس کے کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اب اگر معاشرہ بنانا ہے تو ایک کامل معاشرے کی ضرورت تھی جو انسانیت کے لیے اسی طرح ہدایت کا کام کر سکے جیسے رسول کی ذات فرد کے لیے رہنمائی کا کام کر رہی تھی۔ چنانچہ جب نبی کا تعارف ہو تو یہ کہا جائے یہ کلام نہیں کرتا جب تک ہم اسے وہی نہ کر دیں، یہ اس کے پتھر پھینکنے کو اس کا پتھر پھینکنا نہ کہنا، یہ ہم نے پھینکے ہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یہ اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہے، ہم بیعت کرتے ہیں، یہ نہیں خواہش کرتا، نہیں کچھ چاہتا، جب تک ہم اس کو یعنی ہم اس کی ہماری منشا کے خلاف وہ کوئی بات نہیں چاہتا، یعنی خیال بھی اس کا ہمارے تابع ہے، قول بھی اس کا ہمارے تابع ہے، عمل بھی ہمارا اس کے تابع ہے۔ یہ سند دی جا رہی ہے رسول کے ہر کام کے آئیڈیل ہونے کی، ہر کام مثالی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اگر کسی معاشرے کے نمونے کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا جائے تو وہ معاشرہ بھی اتنا کامل ہو کہ اس کے اندر بھی کوئی عیب نہ پایا جائے۔ وہاں عیبوں کی پاکیزگی کا اعلان دوسرے انداز سے ہوا، یہاں اسے یطہرکم تطہیرا کہہ کے تعارف کرایا گیا۔ معاشروں کے لیے جو نمونہ عمل ہے مجھے اندیشہ تھا کہ تیزی سے ان منزلوں سے گزرنا ہے اور شاید میں معافی الضمیر پوری طرح سے بیان کرنے میں ناکام رہوں، لیکن آپ کی سماعتوں سے مجھے بہت زیادہ تقویت مل رہی ہے کہ بڑی باتوں کو بھی جلدی جلدی سے کہہ کے فراغت کی جا سکتی ہے۔ یہ جو معاشرہ جو دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے، جو معاشرے کے لیے نمونہ عمل ہو، یہ کام اب یہ گویا امامت کی طرف سے انسانیت کے سامنے ایک کامل نمونہ رکھا گیا معاشرے کا۔ اب امام کے سامنے پیش نظر کیا ہے؟ افراد کی تصحیح کے لیے، افراد کی اصلاح کے لیے، افراد کے ارتقاء کے لیے، افراد کے نقطۂ کمال تک پہنچنے کے لیے نبی کے بتائے ہوئے قاعدے قانون کافی ہیں، لیکن یہ قاعدے قانون معاشرہ اپنے طور پر نہیں بنا سکتے جب تک اس کے عملی مظاہرے نہ کیے جائیں۔ معاشرے ابھی تک فرق واضح نہیں ہوا۔ دیکھیے اس معاشرے کے تعارف کی پہلی منزل ہے یہی آیت تطہیر۔ یہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ایک تفصیلی بیان آیا ہے اس کے شان نزول کا۔ اس شان نزول سے آج کی مجلس کا ابتدا ہوئی ہے جس کو آپ حدیث قصہ کہتے ہیں، وہ شان نزول ہے آیت تطہیر کی۔ اس حدیث قصہ میں جب وہ منزل آئی کہ یہ 5 افراد جو چادر کے نیچے جمع ہیں ان کا تعارف کرایا جائے تو ان میں سے ہر فرد بے مثال تعارف رکھتا ہے اپنا، ہر شخص اپنا بہترین تعارف کرا سکتا ہے، اور اللہ کرانے پہ آئے تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ صفات جن سے نسل انسانی واقف نہیں ہے ان کی بھی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس میں فلاں ہے، فلاں ہے، ہمارا حبیب ہے اس کی یہ صفات ہیں، ہمارا وہ جانشین رسول ہے جس کی یہ صفات ہیں، یہ امام ہیں ان کے یہ صفات ہیں، یہ عصمت کا مرکز ہے خاتون جنت کی ذات۔ ہر ایک کا تعارف ہو سکتا ہے، لیکن عجیب و غریب بات ہے ہر شخص کائنات کا بہترین تعارف رکھنے کے باوجود جب اس چادر تلے جمع ہوا ہے اور ان کے تعارف کی منزل آئی ہے تو کہا گیا اس میں ایک سیدہ ہے، ایک اس کا باپ ہے،
ایک اس کا شوہر ہے، دو اس کے بیٹے ہیں۔ یہ باپ بیٹے اور شوہر کیا ہے؟ یہ رشتے ہیں۔ یعنی جب گھر سے باہر ہوگا تو فرد کا اپنا کوئی تعارف ہوگا، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس رشتے کے حوالے سے جانا جاتا ہے جس سے گھر سے جڑا ہوا ہے۔ بس جناب والا درمیان کی ساری منزلوں کو چھوڑتے ہوئے جیسے نبوت کا کام تھا کہ جس کردار کا تعارف کرا رہے ہیں اس کردار کے حامل شخصیتوں کو بنا کر بھی دکھائیں۔ کچھ نہ کچھ مثال یہ کہ وہ جو اللہ کی طرف سے بن کے آئے وہ تو بے مثال ہیں، لیکن مخلوق یہ کہے گی، عام انسان کہے گا ہم خطا کار انسان، ہم بھلا ان عظمتوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو کچھ تو افراد ایسے ہوں جو اس معیار پہ پورے اتریں جس معیار کو پہ انسانیت کو خدا دیکھنا چاہتا ہے، اس منزل پہ پہنچ پائیں۔ تو اب رسول کا کارنامہ کیا ہوگا کہ وہ ابو ذر بنا دیں، وہ سلمان فارسی بنا دیں، وہ عمار یاسر بنا دیں۔ عام انسانوں میں سے چنے، انہوں نے بنا دیا۔ اب امامت کا کام کیا ہوگا؟ امامت کا کام ابو ذر، سلمان اور عمار بنانا نہیں ہے، بلکہ عمار و سلمان و ابو ذر کو جمع کر کے ایک پورا ایسا معاشرہ بنانا ہے جو دنیا کے تمام معاشروں کے لیے مثال بن سکے۔ بس جناب والا یوں سمجھیے کہ اگر یہاں تک آپ نے ساتھ دے دیا ہے تو اب نتیجے کو بیان کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ وہ معاشرہ جو مثالی معاشرے کے طور پر، آئیڈیل سوسائٹی کے طور پر ائمہ کی کوششوں کے نتیجے میں بنا کر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے مثالیے کے طور پر کہ اس سے تم سبق حاصل کرو، اس معاشرے کا نام ہے کربلا۔ کربلا چند افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے، چند لوگوں کا مجمع نہیں ہے، چاہے جماعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ جماعت نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے، سب سے کامل معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کا بانڈ کیا ہے؟ خاندان کے اندر تو وہ جوڑنے والی چیز رشتے تھے نا، یہاں کون سا رشتہ ہے؟ عجیب عجیب حکمتیں ہیں، ایک ایک منزل غور طلب ہے۔ دیکھیے یہ دنیا کا وہ معاشرہ ہے جس کا جو رشتہ ہے جوڑنے والا وہ بالکل منفرد ہے۔ رشتوں کے اعتبار سے تقریباً سب سے قریبی رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، اس سے زیادہ قریبی رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ والد اور ولد کا رشتہ آپس میں سب سے زیادہ حقیقی رشتہ ہے۔ یہاں ایک رشتہ کامل ترین صورت میں موجود ہے، امام حسین جیسا باپ، علی اکبر جیسا بیٹا، یہ دونوں کو ایک دوسرے سے کسی مشن میں، کسی کام میں، کسی جنگ کے میدان میں ایک دوسرے سے متحد رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جہاں باپ وہاں بیٹا، میدان جنگ ہو، شہادت کی منزل ہو، جہاد کی منزل ہو، ان تمام موقعوں کے اوپر سعادت مند بیٹے کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلے۔ اگر باپ وہاں ہے تو بیٹا بھی موجود۔ لیکن یہ بتانا تھا کہ یہاں یہ جتنے رشتے تمہارے ہیں ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو مثالی معاشرہ ہے اس کا بانڈ، یہ رشتے، خونی رشتے، یہ نسبی یا یہ سببی رشتے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہاں کون سا رشتہ ہے؟ قافلہ چلا جا رہا ہے، ایک مقام آیا عجیب الحجانات، کربلا سے پہلے کی ایک منزل ہے۔ اس منزل پر امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہیں، آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اچانک آپ کی زبان پر جملہ آیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سائے کی طرح ساتھ چلتا ہوا بیٹا ایک مرتبہ آگے بڑھا اور آ کے اس نے پوچھا کہ بابا، یوں تو ارشاد ربانی ہے لیکن وہاں بھی کہا گیا ہے کہ جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو یہ جملہ کہا جاتا ہے، یہ کون سا وقت تھا جو آپ نے یہ جملہ کہا؟ کیا سبب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں ابھی چل رہا تھا کہ چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے آنکھ جھپکی سواری پہ بیٹھے بیٹھے، اور اچانک میں نے محسوس کیا جیسے کوئی غیبی آواز آ رہی ہے، کوئی صدا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ تو بڑھتا جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، موت ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ یہ تقریباً ویسا ہی خواب تھا جیسا ابراہیم نے اسماعیل کے سامنے بیان کیا تھا۔ یہاں یہ خواب
حسین نے بیٹے کے سامنے بیان کیا، یعنی یہ خبر دے رہے ہیں کہ اگلی منزل پر موت سے ہمارا سامنا ہوگا، ہم موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، امام یہ خبر دے رہے ہیں۔ اس خبر پر سعادت مند بیٹے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بابا جہاں جو کچھ وقت آپ پہ آئے گا تو میں بیٹا ہوں آپ کا، میں اس ساری مصیبت میں حصے دار بنوں گا۔ لیکن بیٹے نے بالکل منفرد بات کی، یہ نہیں کہا کہ میں بیٹا ہوں، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے گی، میں جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے سوال کیا، بابا کیا ہم حق پہ ہیں؟ باپ نے کہا خدا کی قسم ہم حق پہ ہیں۔ بس امامت کے اس تیقن کے ساتھ ملا ہوا جواب، اس کے اوپر کیا رد عمل ہوا کہ بابا جب ہم حق پہ ہیں تو اس سے کیا غرض کہ ہم موت پہ جا پڑے ہیں، موت ہم پہ آ پڑے، ہم ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ معلوم ہے کہ یہاں رشتوں کے بانڈ نہیں ہیں، یہاں جس چیز نے ایک دوسرے کو منسلک کر رکھا ہے وہ حق کا رشتہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حق کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ یہ جس گروہ میں یہ رشتہ ہوگا، جتنے اور رشتے ہیں اس میں رشتے کے ایک سرے کا مقام کچھ اور ہوگا، دوسرے کا مقام کچھ اور ہوگا، لیکن اگر حق کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں تو سب بالکل ایک یوں مٹھی بن جائیں گے کہ قرآن مجید نے میدان جنگ کے حوالے سے سورہ صف میں کہا ہے کہ یہ بنیان مرصوص ہیں، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ اس کے اندر کوئی رخنا نہیں ہے کہ جس میں کوئی غیر داخل ہو سکے، وحدت کا ایسا مرکز کہ اس کے اندر کوئی تفریق نہ ہو سکے۔ یہ عجیب و غریب جماعت ہے۔ اس جماعت کے بانڈ تو میں نے عرض کیا، اب مقصدیت کیا ہے؟ دیکھیے یہ عجیب و غریب جماعت ہے دنیا کی، ایسی جماعت اتنی کامل انسان تاریخ انسانیت میں کبھی ایک مقام پہ جمع نہیں ہوئے۔ اور کمال کی صورتیں کیا ہیں؟ وہ جو جرت کے مظاہرے ہیں، وفاداری کے مظاہرے ہیں، صبر کی منزلیں ہیں، یہ سب تو صفات تھیں، لیکن ان کے کمال کا اندازہ لگائیے تو اس مقام سے لگائیے جہاں امام نے اس کمال کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ جیسے انصار مجھے ملے تاریخ میں کسی نبی کسی امام کو نہیں ملے۔ وہ کیا صفت تھی؟ وہ کیا صفت تھی؟ پورا مجمع جمع ہے، سب کربلا تک ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، حسین کے ساتھ آئے ہیں۔ ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ جو آئے ہیں کچھ دوستیاں نبھانے آئیں گے ہوں گے، کچھ ان رشتوں کے لحاظ میں آئے ہوں گے جو امام حسین السلام کے ساتھ ہے، کچھ امام حسین السلام کی مذہبی حیثیت ہے، دینی مقام ہے، اس مقام میں اگر امام کا حکم ہے تو جو امام شناس ہے وہ اس حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، وہ آیا ہوگا، کچھ سیاسی وجوہات کے تحت امام کے ساتھ آئے ہوں گے۔ ابھی ہم کچھ نہیں جانتے کہ یہ افراد کیوں جمع ہوئے ہیں، ہم واقف نہیں ہیں۔ حسین نے کہا کہ آج تمہیں عظمت انسانی کا عجیب و غریب مظاہرہ دکھاؤں۔ انسان جب فیصلہ کرنے لگتا ہے زندگی میں کسی بھی مرحلے پر، اس کے فیصلے پر 4 قسم کی قوتیں ہیں جو اثر انداز ہو کر اس سے وہ فیصلہ کرا دیتی ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے ضمیر کی آواز، اس کے اپنے عقل کی آواز کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ 4 پریشرز، یہ 4 دباؤ ایسے ہیں کہ فیصلے کو تبدیل کرا دیتے ہیں۔ پہلا دباؤ قانون کا دباؤ، سڑک پہ گزر رہے ہیں، ٹریفک لائٹس ہو گئی، اب بڑی جلدی ہے، بہت ضروری کام ہے، لیکن کیا کریں، دل تو چاہتا ہے کہ گزر جائیں، لیکن کیا کریں کہ صاحب قانون کی پابندی ہے، قانون کا نگران بھی کھڑا ہوا ہے، ابھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اس لیے 2 گھڑی انتظار کر لو، قانون نہ توڑو۔ دل نہیں چاہ رہا تھا قانون کی پابندی، اس لیے کر رہے تھے کہ قانون کا اپنا ایک دباؤ ہے جو آپ کے مرضی کے خلاف فیصلہ کروا رہا ہے۔ پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو ساری زندگی برا کہتے آئے، لیکن اب افراد خانہ کی طرف سے بچوں کے کچھ مسائل پیدا ہوئے، بیوی کے کچھ تقاضے ہوئے، اور ہوا یہ کہ جو ذریعہ معاش تھا اس ذریعہ معاش کے اندر ان تقاضوں کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا، تو کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جو شریعت کی نگاہ میں بھی جرم تھا، قانون کی نگاہ میں بھی جرم تھا۔ جب جواز پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، کہا کیا کریں، اب بچوں کی یہ کیفیت تو نہیں دیکھی جاتی۔
ان کے دوا علاج کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ رقم چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رقم چاہیے، رشوت نہ لیتا لیکن ان کی خاطر رشوت لینے پہ مجبور ہوں۔ اگر حقیقتاً جو کچھ کہہ رہا ہے یہی اس کے ذہن میں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ فیصلہ بدلنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ جو ضمیر کا فیصلہ تھا اس کے خلاف فیصلہ کیا تو جذبات کی وجہ سے، جذبات نے کہا نہیں یوں نہیں یوں کرو۔ پھر کبھی معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، اخلاقی دباؤ کہ دنیا کیا کہے گی، اس لیے بہت سے کام کرنا نہیں چاہتے لیکن یہ خیال ہے کہ اگر نہ کیا تو دنیا والے اس پہ اعتراض کریں گے۔ بہت سے ایسی منزلیں آتی ہیں کہ گھر میں اب وہ نہیں چاہتا کوئی شخص کہ مرنے کے اوپر کھانے کا اہتمام کرے یا کوئی اور تکلف اس طرح کا کرے، لیکن نہ کیا تو دنیا کہے گی باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے کچھ نہیں کیا، جو رہ گئے تھے اللہ نے سب کچھ دیا تھا، 2 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکے۔ بس اس کھانا کھلانے کے تانے کی وجہ سے، میں یہ کسی خاص طرف اشارہ نہیں، آپ حضرات خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ روزمرہ پیش آتا ہے۔ تو یہاں ہم معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اپنی منشا کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور چوتھی صورت وہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی فیکٹر نہیں ہے لیکن کسی ایسی جگہ پھنس گئے جہاں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو پھر گزارا مشکل ہو جائے گا۔ عموماً اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب فنڈ ریزنگ کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر وہ جو چابک دست لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کوئی صاحب حیثیت بیٹھے ہیں، ان سے پہلے ان کے ساتھ والے سے کہا کہ جناب آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس بیچارے نے شرما حضوری میں کہہ دیا میں اتنی رقم دے رہا ہوں، تو فوراً مخاطب ہوئے جناب یہ اتنی دے رہے ہیں اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ اب وہ جو صاحب حیثیت تھا اب تک خاموش بیٹھا تھا، کوئی ارادہ اس کا دینے لینے کا نہیں تھا، لیکن اب کیا کرے 10 آدمیوں کے درمیان عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہتا اچھا بھائی میری طرف سے بھی اتنے پیسے لکھ لیجئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی قانون ہم سے مرضی کے خلاف فیصلے کرواتا ہے، کبھی جذبات ہمیں مرضی کے خلاف فیصلہ کراتے ہیں، کبھی حالات مرضی کے، اخلاقیات معاشرتی دباؤ مرضی کے خلاف فیصلہ کراتا ہے، اور کبھی یہ حالات کے جس ماحول میں گرے ہوئے ہیں اس کے تقاضے مرضی کے خلاف فیصلہ کراتے ہیں۔ اب انسانیت کے کمال کے مختلف درجے دکھانے کے بعد حسین نے ایک آخری ٹیسٹ لیا، آخری امتحان لیا۔ شب عاشور سارے اصحاب جمع ہیں، ان کے سامنے امام حسین السلام میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ کیا ہے؟ ذرا خطبے کے الفاظ دیکھیے۔ پہلا جملہ ہے اگر تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ میرے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے تو میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ بیعت اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم قانونی پابندی کے طور پر یہاں پہ موجود ہو، مجھے امام وقت سمجھتے ہوئے میرے ہاتھ پہ بیعت کر دینے کے بعد اب تم قانونی پابند ہو گئے کہ میری اطاعت کرو، تو اگر اس خیال سے آئے ہو تو میں یہ ذمہ داری ختم کرتا ہوں، اب تم پہ کوئی قانونی پابندی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا یہ ارشاد کہ دیکھو اگر میں چیونٹی کے سوراخ میں بھی چھپوں گا تب بھی یہ لوگ میرے قتل سے باز نہیں آئیں گے، مجھے تو بہر صورت مرنا ہے، تم لوگ مجھے بچا نہیں سکتے، اور تم اگر یہاں سے چلے جاؤ گے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو تمہارا جان دینا میرے کس کام کا، مجھے بچا تو نہیں سکتا، اس لیے تم لوگ چاہو تو چلے جاؤ۔ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ جذبات محبت تمہیں لائے ہیں تو وہ جذبات محبت میرے اس وقت کوئی کام نہیں آئیں گے، ان جذبوں کو بھی بیچ میں سے ہٹا دو۔ پھر یہ کہنا کہ یوں جاتے ہوئے ہچکچا رہے ہو تو میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑو، اس کو ساتھ لے جاؤ، تاکہ دنیا والے اگر کہیں کہ نواسے رسول کو تنہا چھوڑ آئے تو یہ کہہ سکو گے کہ ہم رسول کے نواسے کو تو نہیں بچا سکتے تھے لیکن اہل بیت رسول کو تو بچا لیا، خاندان کے افراد کو تو بچا لیا، دنیا کے سامنے فیس سیونگ کے لیے تمہارے پاس ایک اچھی بنیاد ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جلتے ہوئے چراغ کو گل کر دیا کہ اگر حالات کسی وجہ سے مجبور کر رہے ہیں کہ اس مجمع میں ہم اٹھے تو دنیا کیا کہے گی۔ اب اگر گویا انسان کے سامنے جتنی رکاوٹیں ہو سکتی تھیں جو اس کے ضمیر کے فیصلے کے خلاف اس کو آمادہ کرتی ہیں، حسین نے ساری رکاوٹیں ختم کر دیں۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ تاریخی اعتبار سے یقیناً تردید ہوگا کہ پوری انسانیت میں انسان کربلا کی اس رات سے پہلے نہ کبھی انسان اتنا آزاد پہلے تھا نہ اس کے بعد اتنا آزاد ہوا۔ حریت انسانی کی آخری منزل ہے، اب جو انسان فیصلہ کرے گا یہ انسانیت کا فیصلہ ہوگا، یہ انسان کا فیصلہ ہوگا۔
یہاں پتہ چلے گا کہ وہ ہدایت کی کس منزل پہ پہنچ گیا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے یا ابھی مزید ہدایتوں کی ضرورت ہے۔ کمال انسانیت کا مقام ہے۔ اب اگر اس مقام پر اس غیر معصوم اجتماع میں، وہ اجتماع غیر معصوم انسانوں کا ہے نا، اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے جو ہمارے آپ کے معاشرے سے ہی گئے ہیں، اس پورے معاشرے میں تمام کی فکر کی وحدت کا یہ عالم ہے کہ جب ان کی عقلوں کو تمام پابندیوں سے آزاد کیا گیا اور پہلی مرتبہ انسان کو بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا، تو انسانیت نے متفقہ طور پر وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے نمائندے کا فیصلہ تھا۔ غیر معصوم فکر بلند ہو کر معصوم کے فکر کے برابر آ گئی۔ یہ کمال انسانیت کی وہ منزل ہے کہ جو خواب ہے انسانیت کا، کاش انسانیت اتنی بلند ہو سکے کہ تمام پریشرز ہٹ جائیں اور اس کا فیصلہ وہی ہو جو اللہ چاہتا ہو، جو اس کا نمائندہ چاہتا ہے۔ یہی عظمت انسانی کا وہ مقام تھا، یہی وہ کامل ترین معاشرے کا مقام تھا کہ جہاں بے ساختہ حسین نے کہا نہیں ملے کسی نبی کو ایسے اصحاب، کسی امام کو ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے بے کامل مجھے ملے۔ یہ عجیب معاشرہ ہے جس میں ہر شخص کی فکر معصوم کے فکر کے برابر ہے۔ بات پھیل جائے گی، عرض کروں کہ یہی مقصود انسانیت تھا کہ انسان ترقی کر کے، یہ گنہگار انسان، اب یہ جملہ شاید اتنی آسانی سے ذہنوں تک منتقل نہ ہو سکے، مقصود انسانیت مقام عصمت کا حصول ہے۔ اللہ نے وہ جو کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو نہیں تخلیق کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں یہ مقصد تخلیق ہے تو یقیناً ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم سوائے اس کی عبادت کے اور کچھ نہ کریں۔ اگر بنانے والے نے ایسا بنایا تھا کہ ہم مجبور ہیں کہ کچھ اور بھی کریں تو پھر ہم سے یہ تقاضا اس کا غلط ہوگا کہ ہم نے خلق ہی اس لیے کیا کہ سوائے اس کے اور کچھ نہ کریں۔ بما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ عبادت الہی کریں، اور عبادت کا مطلب ہے اطاعت الہی، حکم الہی کی اطاعت کریں۔ اگر ایک فرد سوائے اطاعت الہی کے علاوہ کچھ اور نہیں کرے گا تو اسی انسان کو تو معصوم کہتے ہیں۔ تقاضۂ خدا بندی بشریت سے یہ ہے کہ معصوم ہو جاؤ۔ بتائیے کبھی انسانی معاشرہ بحیثیت معاشرے کے، افراد معصوم ہوتے رہے، بحیثیت معاشرے کے کبھی اس مقام پہ آیا ہے کہ پورے معاشرے کو معصوم کہا جا سکے؟ یہ حسین کا مقام کارنامہ تھا کہ انہوں نے اس مقام پہ انسانیت کو پہنچا دیا۔ وہ ماڈل ہے، وہ رول ماڈل ہے کربلا پورے معاشروں کے لیے، دنیا کے معاشروں کے لیے۔ اس مقام تک آؤ اور یاد رکھیے یہ حسین نے جو رول ماڈل بنایا تھا نا، اسی رول ماڈل کا حصول اس ذات کا ذمہ داری ہے۔ آخر الانبیاء کی، خاتم الانبیاء کی ذمہ داری تھی کہ کامل ترین افراد بنا دے، خاتم الائمہ کی ذمہ داری ہے کہ کامل ترین معاشرہ بنا دے، جس معاشرے میں ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی، ہر شخص حق شناس ہوگا۔ وہ جو کہا گیا کہ شیر و بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے تو کیا کوئی چوکیدار، کوئی رکھوالی کرنے والا لاٹھی لے کے کھڑا ہوگا جو شیر کو مجبور کرے گا خبردار بکری کو کچھ نہ کرنا؟ نہیں، ذہنی سطح یہاں پہ آ جائیں گی کہ ظالم ظلم نہیں کرے گا۔ یہ امام کی تربیت کا، تعلیم کا نتیجہ ہوگا۔ اس منزل کو حصول کے لیے ماڈل کے طور پر یہ سامنے منظر رکھا گیا ہے۔ دیکھو ایک معاشرہ ایسا ہے کہ نہ قانون کی پابندی ہے، نہ اخلاق کی پابندی ہے، نہ جذبات کی پابندی ہے، نہ حالات کی پابندی ہے، لیکن اس کی سوچ وہی ہے جو حسین کی سوچ ہے۔ شب عاشور سے پہلے یہ معاشرہ افراد پہ مشتمل تھا، لیکن شب عاشور عجیب رات تھی۔ اس نے ایسے پردے اٹھائے کہ بظاہر کل تک نام تھے حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، بریر حمدانی، عابس ابن ابی شبیب شاکری، حضرت عباس، علی اکبر، لیکن جب یہ رات کا پردہ
اس میں ایک چراغ بجھا اور بجھ کے دوبارہ جلا تو اب کسی کے چہرے پہ کوئی الگ نام نہیں ہے، وہ بھی حسین ہے، وہ بھی حسین ہے، وہ بھی حسین ہے۔ اس مقام پہ پہنچا دیا حسین نے۔ دیکھیے یہ معاشرہ کتنی یکجہتی ہے، تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا ایسا معاشرہ۔ راحتوں میں ہم خیالی بڑی عام بات ہے، اچھے لمحات میں ایک دوسرے کے قریب ہونا بڑی عام بات ہے، ذرا مصائب میں یہ یکسانیت رہ جائے تب بات ہے۔ مشکلیں آئیں فوراً الزامات شروع ہو جاتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے یہ فساد پیدا کیا ہے، اس کی لاپرواہی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمیشہ کامیابی اور ناکامی کی پہچان یہ ہے کہ کامیابی ہوتی ہے تو غیر بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر حصے دار بن جائیں، اور ناکامی ہوتی ہے تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بھی اپنا سارا بوجھ کسی اور پر ڈالتے ہیں۔ اگر فوج میدان سے شکست کھا کے آ گئی تو بارگاہ رسالت میں عذر یہی تھا، سردار کہتا تھا یہ فوجی پہلے بھاگے میں تو بعد میں آیا، اور فوجی کہہ رہے ہیں پہلے یہ سردار بھاگا تھا ہم بعد میں آئے۔ لیکن کربلا میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو نہیں شامل ہے، ہندوستان کے کچھ برہمن، انہوں نے تاریخ میں نہ معلوم کہاں ڈھونڈ لیا کہ حسین کے غلاموں میں ایک غلام وہ بھی تھا کہ جو برہمن تھا اور اس نے وہاں جان کی قربانی دی تھی، یا کسی نے یہ کہا کہ ہم نے اس مرحلے پہ تو ہم ساتھ نہیں دے سکے جب مختار سقفی انتقام قتل حسین کے لیے اٹھے تھے تو ہم نے حسین کا ساتھ دیا تھا، چنانچہ آج تک خود کو حسینی برہمن کہہ کے پیش کر رہے ہیں۔ ان کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ برطانیہ میں ایک زمانے میں ایک ادارہ تھا جو قائم کیا گیا تھا ساؤتھ انڈیا کے حالات کو، ساؤتھ ایشیا کے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ وہ اس میں ہمارے ایک بڑے مشہور شاعر جناب افتخار عارف صاحب وہاں اس سے وابستہ تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس آیا ہوا ایک آرٹیکل دکھایا، ایک مضمون دکھایا۔ وہ مضمون کیا تھا کہ بلوچستان کے ایک سردار تھے، سردار دودہ خان، ان کا لکھا ہوا آرٹیکل تھا، کوئی 52-53 صفحے کا آرٹیکل تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بلوچ کون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں جو غلام شامل تھے ان میں ایک غلام کا نام بلوچ تھا، اصل نام بلوچ تھا لیکن چونکہ عربی میں نہیں ہے اس لیے عربی میں اس کو بلوچ کہتے تھے۔ اب تاریخ میں یہ نام ہے یا نہیں اس سے بحث نہیں ہے، مجھے تو نظر نہیں آیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک شخصیت موجود تھی۔ ہم بلوچ اس کی اولاد میں ہیں۔ ایک گھر جو الٹ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، بظاہر بادشاہ وقت یہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا، فتح مند ہو گیا۔ عجیب بات ہے، ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف سید سجاد کے سامنے یزید کہہ رہا ہے کہ برا ہو اس ابن مرجانہ کا، ابن زیاد کا، برا ہو اس شخص کا، اس نے امام حسین کے ساتھ جو سلوک کیا، اگر امام حسین میرے پاس آ جاتے تو میں ہرگز ایسا سلوک نہ ہونے دیتا۔ یعنی کربلا کا سارا ذمہ دار ابن زیاد ہے، اور جب ابن زیاد تک یہ بات پہنچی اس نے کہا کہ جھوٹا ہے جو یہ بات کہتا ہے، میرے پاس اس کی تحریر موجود ہے کہ حسین کو قتل کیا جائے۔ ابن زیاد ذمہ داری ڈال رہا ہے یزید پہ، یزید ذمہ داری ڈال رہا ہے ابن زیاد پر۔ 1400 سال ہو گئے، آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ملت اسلامیہ، یہ جو لوگ روتے ہیں جو ماتم کرتے ہیں، ان کے لیے کہتی ہے کہ جی قتل تو انہوں نے کیا ہے، یہ اپنے قتل کے داغ کو چھپانے کے لیے رو رہے ہیں۔ آپ جو ہیں ان لوگوں کا نام لے لے کے بتا رہے ہیں فلاں فلاں قاتل ہے۔ یزید کی فتح اس وقت بھی لاوارثی تھی اور آج بھی اپنے وارث کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ہر شخص ذمہ داری دوسرے پر ڈال رہا ہے، جہاں ذمہ داری دوسرے پر ڈالی جائے وہ فتح نہیں ہوتی، شکست ہوتی ہے۔ یزید کی یہ سو کالڈ فتح اس وقت بھی وارث ڈھونڈ رہی تھی، اور حسین کی کیفیت یہ ہے کہ جس کا کوئی تعلق نہیں، وہ کہتا ہے حسین سے نہیں ان کے غلاموں سے ہی کوئی ربط ہو جائے۔
یہ کمال بشریت کی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان بحیثیت انسان کے فرقہ واریت کے تحت نہیں، کسی ایک مذہب کے پیروکار کے طور پر نہیں، کسی ایک زبان، کسی ایک علاقے سے وابستگی کی بنیاد پر نہیں، حسین سے صرف اس لیے رشتہ جوڑ رہا ہے کہ حسین عظمت انسانی کی علامت ہے، شرف انسانی کی علامت ہے۔ بس سامعین گرامی، کیا کہنے اس معاشرے کے، افراد الگ الگ تھے، یہ بھی اپنے طور پر ایک موضوع ہے کہ حسین عجیب و غریب کمانڈر تھا کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے اتنی چھوٹی سی جماعت ٹکرائے۔ ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ تاریخ میں یہ جماعت عدد کی صورت میں رہ جاتی۔ 72 آدمی تھے حسین کے ساتھ مارے گئے۔ اتنے بڑے ہجوم میں دنیا میں آپ بہت سے واقعات دیکھتے ہیں جو ہجوم میں رونما ہوتے ہیں، کہیں بھگدڑ مچ گئی، ہزاروں آدمی پیروں کے تلے کچلے گئے، جتنے بھی کچلے گئے ان کی گنتی بتائی جا سکتی ہے۔ کس کے مرنے کا کیا انداز تھا، کس کا کردار کیا تھا، شخصیت کیا تھی، یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ یہ حسین کی غیر معمولی قیادت ہے کہ حسین نے اپنے کسی سپاہی کو پردے میں چھپنے نہیں دیا، ہجوم کے پردے میں چھپنے نہیں دیا، ایک ایک فرد کو ایسا واضح کیا ہے۔ علی اکبر کا کردار الگ ہے، عباس کی شخصیت الگ ہے، قاسم کی شخصیت الگ ہے، ہر ایک کے مزاج کیفیت الگ ہے۔ ارے 6 مہینے کے بچے کی کیا شخصیت ہوگی، حسین نے اس کی شخصیت بھی نمایاں کر دی۔ ایک ایک سپاہی کا کردار اپنے محفوظ کر دیا تاریخ کے صفحوں پر۔ یہ بے پناہ قیادت کا کمال ہے، قیادت کا وہ معجزہ ہے کہ جو دنیا میں کسی اور جگہ نظر نہیں آتا۔ ارے جہاں اپنوں کی شناخت کرائی، وہاں دشمن کے ایک ایک چہرے کی بھی پہچان کروا دی۔ عمر ابن سعد ڈھل مل یقین والا، شک و شبہ میں مبتلا، واضح طور پر اپنی منزل سے ناآشنا، دنیا کی لالچ میں دیوانہ، شمر شقاوت کی علامت، حرملہ انسانیت کا دشمن، ہر کردار کی الگ تصویر۔ دوست بھی پہچانوا دیے، دشمن بھی پوری طرح پہچانوا دیے۔ کیا کہنے حسین کے دوستوں کے، بس چند جملے تاریخ کے کچھ اور گمشدہ ہو گئے ہیں، ان کا حوالہ دے دوں۔ سوید ابن عمر ابن ابی متاع امام کے اصحاب میں ایک صحابی تھے۔ یہ اس زمانے میں فوج کی 2 ہی صورتیں تھیں، یا سوار ہو کے لڑتے تھے یا پیدل ہو کے لڑتے تھے۔ یہ حسین کے پیدل سپاہی تھے، میدان میں گئے، جہاد کرتے رہے، جہاد کرتے کرتے جتنوں کو مار سکتے تھے مارا، پھر زخموں کی اتنی کثرت ہوئی کہ زخموں کی شدت سے گر گئے۔ ایک طرح سے کومے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں حسین کے اصحاب گئے اور ان کو میدان سے اٹھا لائے، لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا گیا۔ یہ بے ہوشی کی حالت میں رہے، سارا دن گزر گیا۔ وقت عصر اچانک صدا گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، ایک مرتبہ چونک گئے، میرا آقا مارا گیا، میرا مولا مارا گیا۔ سوید تو زندہ ہے؟ اب کوئی اسلحہ نہیں تھا، میدان جنگ میں جانے سے پہلے کسی غرض سے اپنی پنڈلی کے ساتھ ایک خنجر باندھ لیا تھا، وہ اور تو کوئی تلوار موجود نہیں تھی، سارا اسلحہ میدان میں رہ گیا تھا۔ یہ خنجر یاد آ گیا، اس خنجر کو نکالا، اٹھا، جتنا لڑ سکتا تھا اس حملہ آور فوج سے اتنا لڑا۔ چند حملوں کے بعد ظاہر ہے کہ کتنا خنجر چلا سکتا تھا، زخموں سے چور تھا، بے ہوشی سے اٹھا ہوا انسان مارا گیا۔ لیکن مرتے مرتے تاریخ وفا میں بھی اور تاریخ شجاعت میں بھی ایک نئی داستان لکھ گیا۔ یہ حسین کا ساتھی ہے کہ جو موت کو گلے لگا رہا ہے اس شان سے۔ ایک حسین کے ساتھی تھے عابس ابن ابی شبیب شاکری، یہ شہ سوار تھے، بڑے نامور شہ سواروں میں ان کا نام آتا ہے۔ عجیب الحجانات جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اسی منزل پہ یہ اپنے ساتھ 4 اور شاکری قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کے اور امام کی جماعت میں آ کے شامل ہوئے تھے کوفے سے۔ جیسے حبیب ابن مظاہر کوفے سے آئے تھے، یہ بھی کوفے سے آئے تھے۔ چونکہ شہ سوار تھے تو شہ سوار کی جنگ کا بڑا اہم کردار اس کا گھوڑا ادا کرتا ہے، یعنی وہ گھوڑا اپنے آقا کا مزاج سمجھتا ہے، کہاں اسے آگے بڑھنا ہے، کہاں پیچھے ہٹنا ہے، اور اس کے اشاروں پہ کام کرتا ہے۔ اس گھوڑے کی مدد سے ہی شہ سوار جنگ لڑ سکتا ہے۔ جناب عابس ابن شبیب شاکری خود مشہور تھے تو گھوڑا بھی مشہور تھا۔ آپ نے گھوڑا اپنے غلام شوذب کو دے کے بھیجا
کہ اس غلام تم اس کو الگ لے کے جاؤ، ورنہ کہیں اگر پتہ چل گیا کہ میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں تو مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے کہ حسین کی مدد کو جا رہا ہے۔ اس لیے گھوڑا الگ بھیجا، خود الگ گئے۔ میدان میں کربلا میں یہ دونوں جمع ہو گئے، غلام بھی گھوڑا لے آیا، جناب عابس بھی وہاں تھے۔ اب حضرت عابس میدان میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب لڑنے جا رہے تھے تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو لڑنے والا شہ سوار ہے وہ گھوڑے پہ چلتا تھا، اس کا غلام اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ جب وہ کسی کو قتل کرتا تھا تو اس کے اسلحے پر، اس کے لباس پر یہ قبضہ کرنا اس غلام کا کام ہوتا تھا۔ وہ مصروف جنگ رہتا تھا، اس اسلحے کو مال غنیمت میں غلام جمع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چلتا جا رہا ہے غلام گھوڑے کے ساتھ ساتھ، یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لشکر اعظم میں شور مچا، خبردار یہ عابس ابن شبیب شاکری ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہ جائے، یہ مانا ہوا شہ سوار ہے۔ کہا اچھا مقابلے میں نہ جائے تو پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کہا دور سے اس کو تیروں کی زد پہ رکھ لو، اس کو پتھروں سے نشانہ بناؤ۔ اب اتنی بڑی فوج اگر ایک ایک پتھر بھی اٹھا کے مارے گی تو سمجھیے کہ پتھروں کی چادر چلی آ رہی ہے، تیروں کی چادر چلی آ رہی ہے۔ اس کیفیت میں جوان بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے جب تیروں کو اور پتھروں کو آتے دیکھا، سر سے اپنا ہیلمٹ اتارا، خود اتار کے شوذب کو پکڑا دیا۔ شوذب نے حیران ہو کے دیکھا پتھروں کی بارش ہے اور خود اتار کے دے رہے ہیں۔ کچھ دور اور چلے، اب یلغار اور زیادہ بڑھی تو اب زرہ کے بند کھولنے شروع کیے، زرہ اتاری، کہا اس کو سنبھالو، زرہ اس کو پکڑائی۔ اس نے کہا آقا کیا کر رہے ہیں؟ میدان جنگ میں تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، پتھر آ رہے ہیں۔ کہا اسی لیے تو اتار رہا ہوں، جتنی دیر تک یہ لباس رہے گا موت کے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ یہ پیکرے جرأت تھے۔ ایسے ایسے لوگ حسین نے کایا پلٹ دی ہے انسانیت کی، کامل ترین انسانوں کا مجموعہ۔ ایک غلام، گھر میں کام کاج کرنے والا حبشی غلام، حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ نام تھا جون ابن حوی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام۔ آگے بڑھا، مولا مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی اپنی جان قربان کروں۔ جون تو ہماری راحتوں کا ساتھی تھا، ہمارے آرام کے دنوں کا ساتھی تھا، اب تیرا یہ کام تو نہیں نا کہ اپنی جان بھی قربان کرے۔ جا چلا جا، تجھے پوری طرح سے میری طرف سے اجازت ہے، چلا جا۔ دیکھیے غلام تھا، شبہ ہو سکتا تھا اگر یہ جان بھی دے دیتا تو یہ سمجھتا کہ غلامی تھی، مجبوری تھی، جان دے دی۔ حسین نے پھر اس کو الگ خصوصی طور پہ اجازت دی، چلا جا۔ سر جھکا کے ایک طرف ہو گیا، مولا مجھے احساس ہے میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات کر دی، چھوٹا منہ بڑی بات۔ کہاں وہ ذات جس پہ حبیب ابن مظاہر جان قربان کر رہے ہو، جن پہ سرزمین کوفہ کا سب سے بڑا قاری قرآن مسلم ابن اوسجہ حافظ قرآن جان قربان کر رہا ہو، وہاں میں غلام، حقیر غلام، حبشی غلام، میں جان قربان کروں؟ مولا مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے بڑی بات مانگ لی۔ وہ غلاموں کو عزت دینے والا اس نے سینے سے لگا لیا، جو دل میں خیال نہ لا، جا اچھا جا، تجھے اجازت ہے، جا میدان میں جا۔ اب چلا، فخر سے کہتا ہوا چلا، پیدل جا رہا تھا، یہ سوار نہیں تھا، بڑھتا جا رہا، کہتا جا رہا میں وہ ہوں جو حسین پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہے، جس کو حسین نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنی جان اس پہ قربان کرے۔ اس شان سے میدان میں گیا، جہاد کرتے کرتے شہید ہوا۔ تو اب دیکھیے کیسے غلاموں کو اپنا بنانے والے ہیں۔ حسین جب لاش پہ آئے تھے نا اس کے، تو بے ساختہ بارگاہ ایزدی میں دعا بلند کی تھی، پروردگارہ اس کے جسم پہ، اس کے جسم کی بو کو خوشبو میں بدل دے، اور پروردگارہ اس کے خون کو ہمارے خون سے ملا دے۔ مقاتل میں ایک جملہ ملتا ہے، اور شہیدوں کا خون بہا زمین میں جذب ہو گیا، جون کا خون بہا زمین میں رکا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حسین شہید ہوئے، گلوئے حسین سے خون نکلا، ادھر یہ خون بہتا ہوا جا کے حسین کے لہو سے مل گیا۔ بس آمین گرامی، بس وفا کا ایک اور منظر اور میری گفتگو ختم۔ دو چار جملوں کی زحمت اور۔ امام حسین نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، دائنا ونگ، میمنہ، میسرہ، بائیں طرف کا ایک ٹکڑا تھا، ایک قلب لشکر تھا۔ 13 حملے ابتدا میں ہوئے ہیں، میدان کربلا میں جب جنگ شروع ہوئی تو 13 حملے ایسے ہوئے ہیں
کہ یزید کی فوج سے کبھی ایک کبھی دو آدمی نکلتے تھے، حسین کا ایک سپاہی نکلتا تھا، 13 کے 13 حملوں میں جتنے مقابل آئے وہ مارے گئے، یعنی یزید کی فوج کے جتنے آدمی آئے وہ مارے گئے۔ 13 مقابلوں میں کسی میں بھی حسین کا کوئی ساتھی نہیں مارا گیا، ہر آنے والے کو ختم کرتے رہے۔ جب 13 ایسے انفرادی مقابلے ہو گئے تو ایک دستے کا یزید کے لشکر کے میمنہ کا رائٹ ونگ کا جو سردار تھا، اس کا نام تھا حسین ابن تمیم، وہ آیا عمر ابن سعد کے پاس، سالار لشکر کے پاس، آ کے کہا کہ اگر اس طرح ہم جنگ کرتے رہے تو قیامت آ جائے گی، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، حسین کے سپاہی کسی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، پوری فوج تمام ہو جائے گی۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا بھی انتظار کیا کرتے ہو، ساری فوج ایک ساتھ حسین کی فوج پہ حملہ کر دے۔ اب 72 آدمیوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آؤ، جو جرت رکھتا ہے، جو ہمت رکھتا ہے کہ ایک فرد مقابلہ کرے۔ عربوں کی غیرت نے کم از کم اس وقت اتنی غیرت تھی کہ جب عمر ابن سعد نے یہ تجویز دوسرے سرداروں کے سامنے رکھی، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اب ہم اتنے پست ہو گئے ہیں کہ 72 آدمیوں کو سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس جوان نہیں ہے، نہیں ہم ان سے لڑتے رہیں گے، جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح لڑیں گے، تب اس طرح ہم ختم کریں گے، یہ بزدلانہ کام ہے کہ ہم سب حملہ کر دیں۔ جب یہ ہوا کہ کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا تو عمر ابن سعد نے حسین ابن تمیم سے کہا کہ اچھا تو 5000 لشکر کا سردار ہے، تو اپنے لشکر کو لے کے حسین پہ ایک ساتھ حملہ کر دے۔ 5000 ان 72 کے لیے کتنی بڑی تعداد ہے، خود سوچئے، پوری فوج کی ضرورت نہیں تھی، یہ بڑھے، لیکن بزدلی کی یہ کیفیت ہے کہ براہ راست حملہ کرنے کے بجائے تیر برسانے شروع کیے۔ اب جب 5000 تیر کمانوں سے نکلیں گے، جب چل رہے ہیں تب تو 5000 کی پھیلی ہوئی قطار تیر چلا رہی ہے نا، جیسے جیسے اپنے ہدف کے قریب آ رہے ہیں تو نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جب حسین کی لشکر کے قریب آتی تھی تو لوہے کی چادر آ رہی ہے۔ اس چادر کے مقابلے کے لیے اب میمنے کے انچارج تھے جناب حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ۔ جناب مسلم بن اوسجہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خبردار، اس وقت اگر ہم نے ذرا سے بھی کمزوری دکھائی اور کوئی تیر حسین تک پہنچ گیا تو ہمارے لیے منہ دکھانے کے قابل ہم نہیں رہیں گے، اس جنگ کو حملہ اولا کہتے ہیں۔ اب جناب حضرت مسلم بن اوسجہ نے اپنے جوانوں کو لیا اور کہا کہ ہم ان کے فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ کتنے کا محاصرہ رہا ہوگا؟ 25 آدمی رہے ہوں گے، 26 آدمی رہے ہوں گے، 3 حصوں میں بانٹی گئی ہے نا پوری فوج۔ یہ 24-25 آدمی یہ بڑھنا شروع ہوئے، ادھر تیر آ کے لگتے رہے، کچھ حسین کی فوج میں کھڑے ہوئوں کو، کچھ میدان میں جانے والوں کو۔ کچھ دیر تک یہ جنگ کرتے رہے، یہ تمام میدان میں اترے ہوئے لوگ زخموں سے چور ہو گئے، لیکن دشمن کو پسپا کر دیا، ان 5000 کو پیچھے ہٹا دیا۔ اب جب اس کے بعد امام نے دیکھا تو کوئی لاش ادھر پڑی ہے، کوئی لاش ادھر پڑی ہے، حسین کی جانشاروں کی، ایک ایک کی لاش اٹھوا رہے ہیں۔ چلتے چلتے مسلم نے اوسجہ کے سرانے پہنچے۔ اب آخری لمحے ہیں، سانس لبوں پہ ہے، اس مرحلے پر امام کے ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر ہیں، آقا و غلام دونوں پہنچے مسلم ابن اوسجہ کے پاس۔ حبیب مخاطب مسلم، جا رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، ہم بھی آ رہے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، البتہ جو چند لمحے دنیا میں ہیں اس میں کوئی وصیت ہے تمہاری؟ وصیت ہے تمہاری؟ مسلم نے ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا، پھر فوج کی طرف دیکھا، یزید کی فوج کی طرف دیکھا، اور بس اشارتاً اتنا کہا، حبیب اس امانت سے خبردار، اس کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا ہم قیامت کے دن نبی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ یہ اشارہ کیا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے، یہ علی کا صحابی ہے مسلم نے اوسجہ، حافظ قرآن ہے، بڑی عمر کی شخصیت تھا۔ حسین نے جنازے کو اٹھایا، گنج شہیدہ میں رکھا، کھڑے ہوئے اپنے اس بوڑھے صحابی کی لاش پہ آنسو بہا رہے ہیں، حسین آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنے آنسوؤں کی چلمن سے حسین نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میدان کی طرف بھاگتا جا رہا ہے اور پلٹ پلٹ کے حسین کو سلام کرتا جا رہا ہے، سلام کرتا جا رہا ہے۔ حسین ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، لوگوں روکو اس بچے کو، یہ کہاں جا رہا ہے؟ تیر برس رہے ہیں، تلوار چل رہے ہیں، اس کو لے آؤ۔ لوگ گئے، اصحاب حسینی گئے، بچے کو گود میں اٹھا کے لائے۔ بیٹے کہاں جا رہے تھے؟ آقا میدان کی طرف جا رہا تھا۔ کیوں بیٹے میدان کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ مولا آپ پہ جان قربان کر دیے، جان قربان کر دی ہے۔ جو یہ انداز دیکھے، ایک مرتبہ مخاطب ہوئی، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا فرزند ہے، کس کا لال ہے؟ ایک مرتبہ بچے نے کہا، مولا یہ جس غلام کی لاش قدموں میں پڑی ہے،
میں اس مسلم نے اسے جا کر بیٹا کہا بیٹا جا اپنے ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک بند، شوہر کا داغ اٹھایا ہے۔ ایک مرتبہ بچے نے کہا ماں نے ہی تو تیار کر کے دے۔ بے ساختہ ایک خیمے سے آواز آئی حسین اس بچے کو جانے دو، اگر یہ میدان میں نہ گیا تو میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گی سیدہ کو۔ مسلم کی ماں تو کہہ سکتی ہے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، میرا بیٹا بھی آپ کی راہ میں قربان ہو جائے۔